ان کے وزیر کیا کہتے رہے ہیں چیف منسٹر کے حوالے سے، ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں، تو ان کو ایک چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ ایک ایسا ماحول وہ کریٹ کرے جس کے اوپر پی ٹی آئی ٹرسٹ کرے، اور پی ٹی آئی کے لیے میسیج یہ ہم سب کے لیے کہ جو بھی انیشیٹو وہ خان صاحب سے پوچھ کے آگے جائے. شہریار صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت پہلے تو بڑی سنجیدگی دکھا رہی تھی، اچانک رات کے تک کہا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کی مذمت کریں. علیمہ خان جو ہے وہ سیاسی بیان بازی سے باز رہے ہیں، تو کیا آپ لوگ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں روک پا رہے، یا حکومت نے رستہ پتلی گلی سے نکلنے کا اختیار کیا ہے کہ 9 مئی کی مذمت نہیں کریں گے تو ہم مذاکرات بھی نہیں کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور اربعہ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. دیکھیے جی، اصل چیز ہے کیا، بڑی سمپل. کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کوئی کیا کرنا چاہتا ہے، ایک تو ہمیشہ یاد رکھے کہ ہر فیصلہ اس کے پیچھے نیک نیتی ہوتی ہے. نیک نیتی ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی، نمبر 1. نمبر 2، اس ٹائم بال ہے خان صاحب کے کورٹ میں، خان صاحب ان کے کسٹڈی میں. خان صاحب نے جو ذمہ داریاں دی ہیں، یہ اگر واقعی سنسیئر تھے پہلے تو اسپیکر چیمبر میں کہا گیا کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی، نہیں کروائی گئی. چیف منسٹر 4.5 کروڑ پاکستانیوں کی اکائی کا چیف ایگزیکٹو، اس کو وزیر اعظم کو انہوں نے ریچ آؤٹ کیا، ان کو کیا کہا گیا کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ سنجیدہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اگر پی ٹی آئی، آپ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، آپ کی اس وقت آپ جو بھی فارم 47 کی حکومت جو بھی ہے، آپ انیشیٹو لیں پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے. یہ جھوٹے مقدمات جو آپ نے بنائے ہیں یہ ان کے گلے پڑیں گے، یہ آپ یاد رکھیے. اصل چیز کیا ہے، خان صاحب ان کی کسٹڈی میں، ان کو انگیج کریں. یہ جھوٹے مقدمات، یہ جو بربریت، یہ ظلم 71 سالہ ان ماؤں، قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو نہیں ماؤں کو، ان کو یہ گھسیٹ رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں. آپ بنیادی حقوق سلب کر رہے ہیں. صوبوں میں جس طریقے سے بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، کسانوں کے اوپر جو شب خون مارا ہے انہوں نے، عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ مہنگائی کی شکل میں. اور آخری چیز، یہ پاکستان کے ساتھ بے وفائی ہے، پاکستان کی بنیادوں کے ساتھ بے وفائی ہے. اس ٹائم پہ ایک شخص جو صرف پاکستان کی اور آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے، جب خطے کی بات آئی تو اسرائیل نے جب ایران پہ حملہ کیا تو کیا خان کا میسج تھا؟ آئی ایم ایف کے حوالے سے 2 دفعہ خان کا میسج کیا تھا؟ ہندوستان کے حوالے سے خان صاحب کا میسج کیا تھا؟ افغانستان کے حوالے سے خان صاحب کا میسج کیا تھا؟ وہ صرف پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں. تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کی نیک نیتی اگر ہے تو ان کو خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، اور خان صاحب کی ٹیم کے ساتھ جن کو ذمہ داری خان صاحب نے دی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب، راجہ علامہ ناصر عباس صاحب، اور پھر چیف منسٹر خیبر پختونخوا اور صوبائی قائدین، پی ٹی آئی کی جو کور ٹیم ہے، یہ 20-25 لوگ جو خان صاحب کی مشاورت، اس میں خان صاحب کی بہنیں بھی ہوں، ان کو انگیج کر کے ان سے بات کی جائے تاکہ اس کا لائے عمل ڈھونڈا جائے. اچھا شہریار صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بڑے قد کاٹ والے سیاستدان ہیں، وہ اڈیالہ کے دروازے کھول سکتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو یہ سارے جو اس وقت مذاکرات ہیں ان کو کامیاب بھی کر سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کوئی بڑا رول ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کے رہنما یہ اس وقت میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب عمران خان کو باہر نکال سکتے ہیں. دیکھیے جی، ہمارا تو یقین اللہ سے ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور امام الانبیاء کی سنتوں سے ہونے کا یقین. کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، اس ڈیبیٹ میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے. 8 فروری سن 2024 کو پاکستانی قوم نے ان نام نہاد پارٹیوں کو ریجیکٹ کیا. ابھی بھی یہ بائی الیکشنز میں کیا کیا، کیا گل کھلایا، پوری قوم کو پتہ ہے. ہم ان چیزوں میں ڈیبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہتے. ہم ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی ہو، حق اور سچ کا بول بالا ہو، اور یہ جو جبر کا نظام ہے یہ اس لیے ختم ہو کہ یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی بات ہے. تمام اکائیوں کی جوان مایوس ہو رہے ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ملک سے جا چکے ہیں، کاروباری پڑھے لکھے. جائیں کسی یونیورسٹی، کالج، اسکول میں، آپ کو جوان مایوس نظر آئیں گے. عام کاروباری پاکستان میں سسک رہا ہے. کسان کی بنیاد کو ایک قسم کا تباہ کر دیا گیا ہے. آپ کے ملک کے اندر جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، جس کے پیچھے ایک خاص سوچ ہے،
وہ وقتی طور پہ تو شاید کامیاب ہو گئے لیکن وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. صرف میسیج ہی ہے, کون کیا ہے کون نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. پارلیمان سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, لوگ خاص کر جوان اشتعال میں آ رہے ہیں, لوگ مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایک طرف ہندوستان, ایک طرف افغانستان کے بارڈر سے ہندوستان پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو اس تمام ماحول میں قوم کی یکجہتی, قوم کی سلامتی, پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک ہی آواز ہے. اللہ کے بعد اور اللہ کے محبوب کی سنتوں کے بعد اس ملک میں ایک لیڈر ہے عمران خان, اس سے بات کریں, ان کو انگیج کریں. اس ملک کے مسئلے بھی حل ہوں گے کیونکہ وہ ذات کی بات نہیں کرتا, وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. اور یہ میرا میسج ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا گیا کہ جی پاکستان کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, وہ پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں, ان کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں, عوام میں وہ عوام کو فیس نہیں کر سکتی. آج ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ اپنے لیے نہیں, کسی لیڈر کے لیے نہیں, اس ملک پر رحم کریں کیونکہ خان اپنی بات نہیں پاکستان کی سر بات کرتا. عمران خان کی رہائی مذاکرات سے ہوگی یا مزاحمت سے ہوگی؟ دیکھیں جی, اگر ہم مزاحمت یقین کرتے تو کیا 3 سال سے خان صاحب مورلیس جیل میں رہتے؟ کیا کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. جس نے جو پرسپشن دینی ہے دے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ ایک بات پہ زور دیا ہے کہ اس ملک کے اندر تمام سوچوں کو ساتھ لے کے جایا جائے. ایک بات اور بتاؤں گا, جب پلیٹلیٹس کی بات آئی نواز شریف صاحب کی بیماری کی, تو مجھے بتائیں عام تاثر کیا تھا اور اب کیا ہے کہ کیوں چھوڑا؟ عام تاثر انسانیت کا تھا. جھوٹ ضرور انہوں نے بولا, غلط رپورٹ ضرور دکھائیں, لیکن ہمدردی تھی, نیک نیتی تھی. انسانیت جو انسان کے دل میں اگر زندہ ہو تو وہ پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے. وہ لوگ جن کے دل پتھر کے ہو جائیں, جو حرام اور حلال کی تمیز بھول جائیں, جو پاکستان کے عوام کے مفادات کو بھول جائیں, جو اپنے لوگوں پہ ڈرون حملے کریں, اپنے لوگوں کا, یتیم و ناداروں کا مال کھائیں اور ایسے فیصلے مسلط کریں جس سے عوام کی تذلیل ہو. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, ہم مفاہمت پر یقین کرتے ہیں, لیکن مفاہمت تب جو اپنی نیتی سے ہو, جب ایکول لیول پہ ہو, ایکول فوٹنگز پہ ہو. اور ایک اور چیز, کانفیڈنس بلڈنگ میجر شو کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اعتماد دینا ہوتا ہے, آپ نے ایسے انیشیٹوز لینے. یہ نہیں ہوتا کہ 71 سال کی ماؤں کو گھسیٹا جائے, چادر چار دیواری کو پامال کیا جائے, لوگوں پر جھوٹے غلیظ قسم کے مقدمے بنائے جائیں. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, ماس موبلائزیشن ہو رہی ہے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. اگر انہوں نے واقعی مفاہمت کی کوئی سوچ ان کی ہے, ہماری تو پہلے دن سے, وہ کانکریٹ ہو. خان صاحب ان کی کسٹڈی میں, کسی اور سے بات نہ کریں, خان صاحب سے بات کریں, خان صاحب کو انگیج کریں. اور خان بہت بڑے دل کا, اللہ نے ان کو بہت بڑا دل دیا ہوا ہے, وہ کبھی ذات کی بات نہیں کریں گے, وہ پاکستان کی بات کریں گے. تو میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, چاہے وہ ISF ہو, چاہے یوتھ ونگ ہو, چاہے ILF ہو, چاہے مائنورٹی ونگ ہو, چاہے ویمن ونگ ہو, جتنی بھی PTI کے سٹیک ہولڈرز ہیں, وہ صرف قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, وہ صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان کے اندر رول آف لا ہوگا, آئین کی عملداری ہوگی, تو یہ ملک آگے جائے گا. ورنہ جھوٹ وقتی ہوتا ہے, وقتی طور پہ تو لوگ کامیاب ہو جائیں, لیکن تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے.